رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ لوگوں کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کم کر سکتے ہیں، ہماری فکر نہ کریں، چاہے جتنا ٹھنڈا کر دیں گے ہمیں پسینہ نکلے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو امام صادق علیہ السلام کے کلام کے ذیل میں ہو رہی تھی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بے شک ذات شہزادی کونین، ذات جناب فاطمہ، وہ کیا ہیں؟ وہ لیلۃ القدر ہیں، مبارک رات ہیں. اور جس نے جناب شہزادی کونین کی معرفت حاصل کیا اس طریقے سے جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، تو اس نے ذات لیلۃ القدر کو، مبارک رات کو درک کیا. لہٰذا ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ادراک ہو، لیلۃ القدر کی معرفت ہو، لیلۃ القدر کو جانیں، تو اس سے پہلے ہم شہزادی کی معرفت پیدا کریں. ہم اور آپ الحمدللہ شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی کے شیعوں سے عقل مند کوئی نہیں ہوتا. علی کے شیعوں سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اور آپ کے پاس ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم اور آپ جب کسی بڑے انسان کے پاس جو بہت بڑا باس ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، ہم اور آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو جا کے اس سے کوئی چھوٹی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ چھوٹی چیز کا، معمولی چیز کا اس سے مطالبہ کرنا اس کی توہین ہے، اس کی حقارت ہے. لہٰذا اگر کسی بڑے انسان کے پاس جانا ہے تو جب کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے تب اس کے پاس ہم جاتے ہیں. معمولی کاموں کے لیے ہم اپنے دوست احباب کو ہی کہہ دیتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس جو عظیم شخصیات ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات ان کے پاس لے کے نہ آیا کریں، بلکہ ہمارے جو بڑے معاملات ہوں ہم ان کے لیے ان کے پاس آئیں. ایک داستان آپ کو سناتا ہوں اور اس سے بات واضح ہو جائے گی. ایک بادشاہ جس کے قریب میں
بہت زیادہ قربت رکھنے والا ایک انسان جس کو بادشاہ بہت عزیز رکھتا تھا، بہت چاہتا تھا. جوان تھا، معمولی سا لڑکا جوان، لیکن بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا، ہر باتیں اس کی سنتا تھا. اور جو بادشاہ کے دربار میں دوسرے لوگ تھے انہیں وہ اچھا نہیں لگتا تھا، کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی جو ہے وہ بڑے انسان کا مقرب ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ ان سے کیوں اتنا زیادہ قریب ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کے اندر اس کے لیے حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے بادشاہ سے شکایت کیا، کہا کہ یہ جو ہے آدمی صحیح نہیں ہے جو آپ کے قریب میں رہتا ہے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ جب لوگ حسد کر رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا ایک دن امتحان لے کے، بادشاہ جانتا تھا کہ وہ مخلص ہے، وہ جوان وہ مخلص ہے. تو ایک دن ایسا کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور سب دیکھ لیں گے کہ یہ کیسا مخلص جوان ہے. بادشاہ نے ایک دن اعلان کر دیا اپنے دربار میں، کہا آج جو ہے وہ دربار ایک دم اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، جس کو بھی دربار سے جو چیزیں لے کے جانا ہے وہ لے کے جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جتنی بھی، اب بادشاہ کے دربار میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں کہ جو بادشاہوں کے یہاں ہوتی ہیں، اب کوئی سپاہی آ رہا ہے، کوئی دوسری چیز لے رہا ہے، کوئی دوسری چیز لے رہا ہے، سب ایک سے بڑھ کے ایک قیمتی چیز بادشاہ کے دربار سے، چونکہ پرمیشن تھی بادشاہ کی، وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ جوان اسی طریقے سے بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، وہ جوان اسی طریقے سے بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہے. اب جو لوگ سب لے کے جا رہے تھے ان لوگوں نے اس جوان سے کہا کیا تم احمق ہو، تم بے وقوف ہو، فقیری اور تنگدستی میں زندگی گزار رہے ہو، غربت میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے ہم سب کوئی نہ کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، تو تم آخر کوئی چیز لے کے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سب ختم ہو جائے گی، تم یہ سامان لے کے جاؤ، کچھ تم بھی لے لو. اس نے آواز دیا کہ تم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کیا ہے، لہٰذا تم نے وہ لے لیا ہے، ہم نے بادشاہ سے بادشاہ کو ہی لے لیا ہے، ہم نے بادشاہ سے بادشاہ کو ہی لے لیا ہے. اب ہمارے سامنے خداوند عالم کی ذات ہے. میرے عزیزوں ہم کوشش کریں، میں عرض کیا تھا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، ہم کوشش یہ کریں کہ خدا سے ہم خدا کو مانگیں، خدا سے ہم خدا کا مطالبہ کریں، اور جس کے پاس خدا آ گیا وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہے گا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا ذات شہزادی کونین کیا ہے؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کون ہے؟ لیلۃ القدر ہوا فاطمہ. سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے؟ بعض تفاسیر نے لکھا سورہ قدر کا شان نزول کہ رسول اکرم نے خواب میں دیکھا کہ رسول کے بعد کچھ بندر ہیں جو رسول کے منبر پہ ناچ رہے ہیں. سورہ قدر کا شان نزول، لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، بابرکت رات کی بات ہو رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر شان نزول کیا ہے؟ بندر ناچ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر سے بندر کے ناچنے کا کیا تعلق ہے. اور رسول کے بعد کا مطلب بہت بعد نہیں ہوتا، رسول کے بعد کا مطلب بہت بعد نہیں ہوتا. اب جب لیلۃ القدر اور بندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں، چونکہ بندر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ بندر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ بندر اگر کسی کے باغ میں چلا جائے تو وہ چرتا ہوا کھاتا ہوا نکل جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے. بندر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے حلال ہے یا حرام ہے وہ کھاتا ہوا نکل جاتا ہے. لہٰذا اگر لیلۃ القدر فاطمہ ہے تو رسول اکرم کچھ بندروں کو دیکھ رہے تھے جو رسول کے بعد فاطمہ کے باغ کو چر رہے تھے. رسول اسلام نے کچھ بندروں کو دیکھا. فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کیا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات لیلۃ القدر. اب اس کے بعد علماء نے اس کو ملایا، کہا 1000 رات اور بندر کا ناچنا، کہا 1000 مہینے سے بہتر. 1000 مہینے میں کم سے کم جو ہے وہ 83 سال، 83 پوائنٹ کچھ جو ہے سال ہوتے ہیں. 1000 مہینے میں 83 سال. اور بنی امیہ نے حکومت کیا 83 سال.
بنی امیہ نے جو حکومت کیا وہ 83 سال. اب اس شان نزول کو ملائیے جو رسول نے خواب میں دیکھا کہ بندر ناچ رہے ہیں 1000 راتوں سے افضل. لہذا خداوند عالم رسول کو یہ بتانا چاہتا تھا, اپنی حکمتوں کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا تھا, یاد رکھو بنی امیہ کی 83 سال کی حکومت ایک طرف اور ذات فاطمہ لیلۃ القدر ایک طرف. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اور لیلۃ القدر مبارک رات کیوں ہوئی؟ کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا, قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات میں. اس لیے یہ رات کیا ہے؟ یہ مبارک ہے, لیلۃ المبارکہ. یہ رات مبارک ہو گئی. کیوں؟ ایک قرآن. کون سا قرآن؟ قرآن صامت. قرآن صامت یعنی کیا؟ خاموش قرآن. بولتا ہوا قرآن نہیں. بولتا ہوا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن ناطق. قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن. قرآن صامت خاموش قرآن. خاموش قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں تو یہ رات اتنی مبارک ہو گئی کہ خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہو گئی. کون سا قرآن نازل ہوا؟ خاموش قرآن. کتنے قرآن؟ ایک قرآن نازل ہوا اس رات میں تو یہ رات مبارک ہو گئی. اب ذرا اس ذات فاطمہ کا اندازہ لگائیے کہ جس کی آغوش میں ایک قرآن صامت نہیں بلکہ 11 بولتے ہوئے قرآن کا نزول ہوا, وہ ذات کتنی بعظیم ہوگی, وہ ذات کتنی پرعظمت ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ذات فاطمہ کا ہمسر کوئی نہیں. مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیں, مولا کائنات کی 63 سالہ زندگی, ان 63 سالہ زندگی کی کوئی ہمسری برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء. اگر منیمم مان لیا جائے تمام انبیاء کی 50 سال مان لیا جائے تو 1.5 کروڑ سال کے اوپر نکل جائیں گے تب بھی جو ہے زندگی انبیاء کی. اور جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایک جناب آدم 2000, جناب نوح 2500, اس طریقے سے کتنے انبیاء ہیں جن کی ہزاروں سال کی زندگی تھی. مگر اگر ہم 50 سال کی بھی زندگی اگر جو ہے ہم شمار کریں تو کیا ہوگا؟ تب بھی 1.5 کروڑ سال کے اوپر. 1.5 کروڑ سال والے انبیاء ایک 63 سالہ زندگی کی برابری نہیں کر سکتے. علی کی 63 سالہ زندگی کی برابری نہیں کر سکتے. اور 63 سالہ زندگی کی برابری کیا کریں گے جو ایک ضربت کی برابری نہ کر سکے ہیں. علی کی ضربت ایک لمحے میں جو چلی اس ایک لمحے کی برابری نہ کر سکے تو 63 سالہ زندگی کی برابری کیا کر سکیں گے؟ مگر میرے عزیزو ذات شہزادی کونین کا اندازہ لگائیے کہ جس علی کی ہمسری اور برابری 1.5 کروڑ سال والے انبیاء نہ کر سکتے ہو, وہ ذات فاطمہ نہ جانے ان 18 سالوں میں کیا کمال تھا کہ 18 سال میں علی کی ہمسری میں آ گئی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ذات شہزادی کونین کیا ہے؟ لیلۃ القدر. مگر جتنی فضیلت اتنی زیادہ پلاننگ ہوئی کہ فضیلت کو ختم کیا جائے. اور فضیلت کو مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ خلافتوں میں کیا یہ گیا کہ اہل بیت کی شان میں جتنی بھی حدیثیں تھیں سب کو بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی کہ اہل بیت کی شان میں حدیثیں بیان نہ کی جائیں. اب کیسی پابندی لگائی گئی؟ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم کا گھر ہے, ام المومنین عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے والد خلیفہ اول وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے, اور اس گھر میں علی ابن ابی طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خلیفہ اول بات کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے. تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, تاریخ نے لکھا کہ اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں خلیفہ اول, مگر دیکھ رہے ہیں علی کی طرف, دیکھ رہے ہیں علی کی طرف. اب اس بیٹی نے پوچھا, کہا یہ بتائیے, اور ہمارا ابھی اگر ہم آپ سے جو ہے وہ بات کریں اور دیکھیں کہیں اور تو آپ کو کیا عجیب لگے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسی جو عجیب حرکت ہے, آپ بات کر رہے ہیں ہم سے, دیکھ رہے ہیں علی کی طرف, اور وہ علی جس سے ان کو سب سے زیادہ حسد تھا, یہ میں نہیں, انہوں نے خود کہا ہے, انہوں نے خود کہا کہ خدیجہ اور علی سے مجھے سب سے زیادہ حسد ہے. اور کیوں نہ خدیجہ سے حسد ہو, اس لیے کہ اسلام کا مال لوٹنے والے اسلام پہ مال لٹانے والوں سے حسد تو کریں گے ہی. جس خدیجہ نے پوری دولت لٹا دیا ہو, لہذا انہوں نے کہا کہ یہ کون سی حرکت ہے کہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ہم سے اور دیکھ رہے ہیں جو ہے علی ابن ابی طالب کی طرف. انہوں نے یہ کہا چونکہ ہم دیکھ اس لیے رہے ہیں,
ہم مسجد گئے تھے اور مسجد میں جب پہنچے تو رسول نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، لہٰذا ہم بات تم سے کر رہے ہیں اور عبادت علی کی طرف دیکھ کے کر رہے ہیں، عبادت جو ہے وہ علی کی طرف دیکھ کے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ آگے بڑھ کے کہا کیا رسول نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں رسول نے فرمایا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا آنے دیجئے رسول کو، میں رسول سے پوچھوں گی انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، آنے دیجئے۔ ابھی میں آپ سے کوئی راہیل بھائی سے میں کوئی بات کہوں کہ مظفر بھائی نے یہ کہا ہے تو وہ کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے، اگر کہا ہے ٹھیک ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ انہیں ہمارے اوپر یقین ہے۔ مگر اگر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا انہوں نے ایسا کہا ہے، آنے دیجئے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اگر یہ ایسا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہماری بات پہ یقین نہیں ہے، انہیں ہماری بات پہ یقین نہیں ہے۔ جب خلیفہ اول نے اپنی بیٹی سے کہا کہ رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، انہوں نے کیا کہا؟ کہا آنے دیجئے رسول سے پوچھوں گی کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ کی صداقت پہ بھی یقین نہیں تھا۔ دلیل یہ ہے، اگر یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ پر اعتماد نہیں تھا۔ اب آپ فدق کے مسئلے پہ آئیے، فدق کے مسئلے میں کیا ہوا؟ شہزادی پہنچی اور جب پہنچنے کے بعد فدق مانگا تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ نحنو، ہم نے رسول سے سنا ہے، نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو ما ترکناہ ہوا صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کسی نے یہ حدیث پڑھی، آگے بڑھ کے سوال کیا، کہا کس نے سنا؟ ایک مرتبہ خلیفہ اول آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا ہم نے رسول سے سنا ہے، تو میں اب اپنے برادران سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اول نے یہ کہا کہ ہم نے رسول سے سنا ہے، تو جب خلیفہ اول کی بیٹی کو اپنے باپ کی صداقت پہ اعتماد نہیں ہے تو محمد کی بیٹی کسی باپ پر یقین کیسے کرے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آنے دیجئے ہم پوچھتے ہیں۔ ابھی پوچھا، آئے رسول اسلام مسجد سے جب تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ رسول نے کہا ہاں فرمایا ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے جب علی نہ ہوں گے تو؟ کبھی کبھی عداوت میں بھی فضیلتیں ابھر کے آتی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کہ علی نہ رہے تو ہمارے والوں کسی کا نام لے لیں گے۔ کہا اگر علی نہ رہے تو رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا کہ اگر ذکر پہ پابندی لگ گئی تو، پلاننگ تو جانتی تھی نا، کہا اگر ذکر پہ بھی پابندی لگ گئی تو رسول نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ چہرے کو دیکھنا عبادت، علی نہیں ہے چہرہ ختم ہو گیا۔ ذکر پہ پابندی لگ سکتی ہے مگر محبت کا تعلق کس سے؟ قلب سے۔ محبت پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، محبت کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سوال کرتی گئی، رسول نے جواب دیا حب علی عبادہ۔ اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جنات اور انسان کے بہت سے گروہوں کو جہنم میں، سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کن کو؟ کہا جن کے قلب ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، دیکھنے کا تعلق ہے آنکھ سے۔ رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا سننا عبادت۔ ذکر سننے کا تعلق کس سے؟ کان سے۔ سماعت کا تعلق کان سے۔ حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت، محبت کا تعلق ہے قلب سے۔ خداوند عالم آواز دے رہا ہے ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے جن کے پاس قلب ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں۔ گویا خداوند عالم بتانا چاہتے یاد رکھو جہنم میں وہی جائیں گے جو علی کی محبت کو اپنے قلب میں نہیں رکھتے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں سمجھتے، علی کے ذکر کو عبادت نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا فدق کو کیوں حاصل کیا گیا؟ دو پلاننگ جو پوری طریقے سے کی گئی، پہلی مولا سے خلافت چھیننا، لیکن خلافت چھیننے کے بعد بھی اگر فدق نہ چھینتا تب بھی اسلام بہترین طریقے سے چل سکتا تھا۔
فدق کیوں چھینا؟ کہا خلافت چھینو، خلافت کے بعد فدق چھینو. کیوں؟ ایسا نہ ہو جس طریقے سے خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے رسول کو دیا، فاطمہ اپنا سارا مال علی کو نہ دے دیں. لہذا فدق کو چھین لیا گیا، فدق کو غصب کیا گیا. اور اس فدق کو جب غصب کیا 3 خلافت تک فدق غصب رہا. جب 4تھی خلافت آئی مولا علی کی، اب اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ جب علی کی خلافت آئی تو علی چونکہ اب خلیفہ ہے، علی جو ہے حاکم ہے، تو علی نے فدق کو لے کے کیوں نہیں دیا فاطمہ کو، یا اولاد فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ اور اس کے بعد لوگوں نے یہاں پہ دلیل دیا، کہا کہ علی نے نہیں دیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا حق نہیں تھا، اس لیے علی نے نہیں دیا. لیکن یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے جو جواب دیتا ہوں، اس جواب کو ذہن میں رکھیے گا کہ علی نے کیوں نہیں فدق کو دیا. علی کی حکمت کیا تھی؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. 6 ہجری میں رسول اسلام ہجرت کر چکے تھے. جب مدینے سے رسول اسلام نے خواب دیکھا کہ ہم سب عمرے کے لیے جا رہے ہیں. رسول اسلام نے 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا. کتنے افراد تھے مسلمان اس وقت؟ صرف اور صرف 1400 افراد تھے مسلمان. بس 1400 افراد کو مدینے سے لیا، مکے کی طرف چلے. مکے والوں نے رسول اسلام کو نہ آنے دیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا. آخر میں صلح ہوئی اور بغیر عمرہ کیے واپس لوٹنا پڑا. اس صلح میں کچھ معاہدے ہوئے جنہیں اہل مکہ نے توڑا. جب اہل مکہ نے معاہدے کو توڑا تو لوگوں نے دیکھا کہ اہل مکہ غلط ہیں، تو دھیرے دھیرے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. کہتے ہیں 8 ہجری میں یعنی 22 مہینے میں تقریباً جہاں 1400 مسلمان تھے، جب فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں رسول اسلام مکے کی طرف چلے ہیں مکے کو فتح کرنے کے لیے، 1400 سے 10,000 افراد مسلمان تھے. یاد رکھیے گا، کبھی کبھی تلوار سے انسان وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو صلح سے کیا جا سکتا ہے. صلح حدیبیہ کے نتائج اچھے تھے. 1400 سے 10,000 مسلمان، اور 10,000 مسلمان کو لے کے 8 ہجری میں مکے کو فتح کیا. رسول اسلام مکے میں پہنچے. اب 10,000 افراد جو مکے پہنچے رسول اسلام کے ساتھ، وہاں پہنچنے کے بعد سب نے جو ہے ایک نعرہ بلند کیا، اور نعرہ بلند کرنے کے بعد کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے. اور یہ فتح مکہ کیسے فتح ہوا؟ یہ واحد ایسی جنگ ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوئی. الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے لوگوں نے کہا، جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا. لوگوں نے کہا لڑائی کا دن ہے. حتی تاریخ نے لکھا ان افراد نے بھی اس دن تلوار نکالی اور یہ نعرہ بلند کیا آج لڑائی کا دن ہے جنہوں نے ہر جنگ میں صرف فرار اختیار کیا تھا. جو ہر جنگ میں بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے اس دن وہ بھی تلوار نکالے کھڑے تھے. اور واقعاً یہ فرار کا لفظ آنا جو آپ مسکراتے ہیں ہنستے ہیں، یہ سنت رسول ہے. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، سنت رسول ہے. جنگ احد میں جب لوگ بھاگ گئے اور بھاگنے کے بعد جب مولا کائنات سے پوچھا گیا یا علی آپ کیوں نہیں گئے، تو مولا کائنات نے کہا کہ کیا میں ایمان اختیار کرنے کے بعد دائرہ کفر میں چلا جاتا؟ مولا کائنات کے یہ جملہ مولا اپنا ایمان نہیں بتا رہے ہیں بلکہ بھاگنے والوں کا دھرم بتا رہے ہیں، بھاگنے والوں کا مذہب بتایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں لوگ گئے، جنگ ختم ہوئی. اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی تمام بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. تو جو صحابی بیٹھے ہوئے بار بار کہہ اچھا آپ بھی آ گئے، آئیے تشریف لائیے، آپ بھی آ گئے تشریف لائیے. ایک ایک کا استقبال کیا جا رہا ہے. کس کا؟ جو بھاگ گئے تھے وہ آ رہے ہیں. ایک صاحب تاریخ نے لکھا 3 دن بعد آئے واپس. جب 3 دن بعد واپس آئے تو رسول اسلام بیٹھے تھے. اب نہ جانے صحابی کا انداز کیا تھا کہنے کا، جیسے ہی اسے آتے ہوئے دیکھا 3 دن کے بعد اس نے کہا اچھا آپ بھی آ گئے، آپ بھی تشریف لے آئے، آئیے. رسول اسلام جب پتہ نہیں کیسا لہجہ تھا، رسول اسلام کو پوچھنا پڑا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا رسول اسلام یہ بھاگنے میں اتنا ماہر تھے کہ ان کو آنے میں 3 دن لگ گیا. یہ اتنا تیز بھاگے تھے کہ ان کو آنے میں واپس آنے میں 3 دن لگ گیا. رسول اسلام وہاں پہ مسکرائے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا بہت شکریہ، کم سے کم آپ نے بھاگنے والوں کے نام پہ مسکرا دیا تاکہ ہمارے لیے آپ کا یہ عمل سنت بن گیا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا لوگوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کون سا دن ہے؟ لڑائی کا دن ہے. رسول نے فوراً ڈانٹا، کہا اپنا نعرہ بدلو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے،
آج رحم و بخشش کا دن ہے. رسول اسلام نے پیغام دیا, یاد رکھو اسلام کا پیغام کیا ہے؟ طاقت آنے کے بعد ظلم نہ کرنا, بلکہ طاقت آنے کے بعد رحم کرنا, یہ اسلام ہے. طاقت آنے کے بعد رحم کرنا, یہ اسلام ہے. اسی لیے مالک اشتر جیسا بہادر آپ نے سنا ہوگا تاریخوں میں, کتنا بڑا بہادر مالک اشتر, مولا علی کا کمانڈر, کہ جس کے نام سے حاکم شام ڈرتا تھا. ایسا کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ بوریے کا لباس پہن کے, ٹاٹ کا امامہ باندھ کے گزر رہے بازار سے. ایک شخص بازاری نہیں پہچانتا تھا, ایک پتھر اٹھایا اور مالک اشتر کو مار دیا. مالک اشتر نے کچھ نہیں کہا, سیدھے چلے گئے. جو شخص پہچانتا تھا اس نے کہا, پتا ہے تم نے کس کو مارا ہے؟ کون ہے؟ کہا علی کا کمانڈر ہے مالک اشتر. نام تو سن رکھا تھا, چہرے سے نہیں پہچانتا تھا. کہا مالک اشتر ہے. اب دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد کیا دیکھا؟ مالک اشتر مسجد میں ہے اور سجدے میں ہے, انتظار کر رہا ہے. سجدہ ختم ہوا, گیا قدموں پہ گر گیا. معذرت چاہتا ہوں, ہم پہچانتے نہیں تھے, معاف کر دیجئے. مالک اشتر نے کہا, خدا کی قسم میں سجدے میں تمہاری مغفرت کروانے کے لیے آیا تھا, میں سجدے میں تمہاری ہی مغفرت کے لیے آیا تھا. لہذا مالک اشتر نے پیغام دے, یاد رکھو طاقت ہونے کے بعد رحم و بخشش کرنا, یہ اصل اسلام ہے. اب میں ایسے کر رہا تھا کہ علی نے اپنی خلافت میں باغ فتح کیوں نہیں لیا؟ اب جب پہلا نعرہ کیا بلند ہوا فتح مکہ میں, الیوم یوم الملحمہ, جس کو رسول نے کہا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے. اب دوسرا نعرہ لوگوں نے بلند کیا, آئے رسول اسلام کے پاس, کہا یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا ہے, ہم 10,000 ہیں, ہم مسلح ہیں, اسلحے کے ساتھ ہیں, ہم سب جو ہے وہ جنگجو ہیں, سب کچھ طاقت ہمارے پاس ہے, حکومت ہمارے پاس ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. یا رسول اللہ جب آپ نے مکے سے ہجرت کیا تھا تو آپ کا آبائی گھر تھا, یہاں آپ کی پراپرٹی تھی, آپ کی جائیداد تھی, آپ کی ملکیت تھی. آپ مدینے چلے گئے تو ان کفار نے, اہل مکہ نے کیا کیا تھا, اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور رسول کے گھر میں رہنے لگے تھے. کہا یا رسول اللہ آج تو طاقت ہمارے پاس ہے, آج حکومت ہمارے پاس ہے, چلیے چل کے آپ کا گھر لے لیتے ہیں. اچھا شرعی طور سے کوئی قباحت نہیں تھی اگر رسول اسلام لے جاتے, ہماری پراپرٹی تھی, رسول کی جائیداد تھی, اگر رسول جاتے تو شرعی طور سے کوئی قباحت نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ چلیے آپ کا گھر لے لیتے ہیں. رسول اسلام نے آواز دی, یاد رکھو ہم گروہ انبیاء حکومت پہ آتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں کا حق دلانے کے لیے آتے ہیں. ہم گروہ انبیاء اپنا حق لینے کے لیے نہیں, لوگوں کا حق دلانے کے لیے آتے ہیں. اب مولا نے آواز دیا, اگر محمد نے فتح مکہ کے بعد اپنی پراپرٹی لے لیا ہوتا تو میں نے بھی فدق لے کے فاطمہ کو دے دیا ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. حکومتوں میں دیا ہے باقاعدہ لا کے کچھ لوگوں نے فدق, اور جب امام کو لا کے دیا تو امام نے جب اس کے حدود بیان کیے تو انہوں نے کہا یہ تو پوری اسلامی مملکت کی آپ بات کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو فدق کیا ہے؟ آج اگر تمہارے پاس کچھ ہے وہ تو فاطمہ کا ہی صدقہ ہے. اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹے, نہیں تو اگر نا تاریخ آپ جا کے پڑھیں گے کچھ لوگوں نے فدق واپس کیا ہے, مگر اس حدود اور رقبے کے ساتھ نہیں کہ جو واقع حدود تھا فدق کا. لہٰذا اس طریقے سے فدق پہ قبضہ کیا گیا. مولا کائنات, میں نے جواب دیا, مولا کائنات نے فدق کیوں نہیں واپس کیا. اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا فاطمہ کیا ہے, وہ لیلۃ القدر. اور اس کے بعد لیلۃ القدر تب فائدے مند ہے. آپ لیلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. لیکن لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے امر الہی کو لے کر, اور نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو پیغمبر تھے جب ملائکہ نازل ہو رہے تھے امر الہی کو لینے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن ایسی کتاب ہے, قرآن کا شان نزول ہی کیا ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے, تا قیامت کے لیے. اگر ہم یہ کہہ دیتے اسی وقت ملائکہ نازل ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ قرآن کے شان نزول کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہے
تو پھر ملائکہ اور روح امر الہی کو لے کے نازل ہوتے ہیں. اس کا مطلب کوئی محمد ہے جو لے رہا ہے, کوئی محمد ہے جو اسے لے رہا ہے. اور وہ محمد کون ہے؟ وہی مطلع الفجر ہے حتی مطلع الفجر, یعنی سلامتی ہے کب تک؟ اس رات میں طلوع فجر تک. اور یہ مطلع الفجر کون ہے؟ یہ مطلع الفجر وہی ہے جو آغوش لیلۃ القدر کا پلا ہوا ہے اور یہ ظہور کرے گا. لیکن سلامتی کب ہے اس رات میں؟ کہا مطلع الفجر تک سلامتی ہے. لہذا یہاں سے بھی جو ہے قرآن مجید نے پیغام دیا ہے کہ شب قدر میں رات بھر اعمال کرنے کے بعد صبح کی نماز پڑھے بغیر نہ سو جانا, وگرنہ سلامتی نہیں ہے. مطلع الفجر یعنی کیا؟ یعنی نماز صبح پڑھ کے سو گے تب تو اعمال فائدہ مند ہے, وگرنہ اعمال فائدہ مند نہیں ہے, اعمال میں سلامتی نہیں ہے. لہذا یہ حتی مطلع الفجر, مطلع الفجر تک, طلوع فجر تک اس رات میں سلامتی ہے. یعنی لیلۃ القدر کے پاس آنا, لیلۃ القدر سے وابستہ ہونا کیا ہے؟ وہ سلامتی کی دلیل ہے. اور جو بھی ان سے وابستہ ہوا ہے, جو بھی ان کے پاس آیا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے. یعنی ان کا گھر, ان کی جگہ, ان سے وابستہ رہنے والا کیا پاتا ہے؟ امن پاتا ہے, امن پاتا ہے, سکون پاتا ہے, محافظت پاتا ہے. لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دو افراد آئے شہزادی کے گھر پہ. آئے کس لیے؟ معافی مانگنے کے لیے. مولا کائنات کے پاس آئے جنہوں نے پورا پلاننگ کیا تھا. آئے مولا کائنات کے پاس, اجازت مانگی, یا علی ہم فاطمہ سے ملنے جانا چاہتے ہیں, فاطمہ سے ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. مولا کائنات نے اجازت دے دیا. ہمارے اور آپ کے یہاں, ہم اور آپ, اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہماری بیوی کسی سے ناراض ہے تو بھلا ہم اجازت دیں گے؟ ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے. حتیٰ اگر ہمارا بھائی, ہمارے بھائی سے ہماری بیوی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تب بھی ہم اپنے بھائی کو اپنے بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیوی ہمارے بھائی سے ناراض ہے. لیکن یہاں کون آ رہا ہے؟ بھائی تو بھائی ہوتا ہے, لیکن کچھ جملے ایسے ہیں, مثلا بھائی یو پی میں بھائی یعنی بھائی, انسان کا بھائی, لیکن بامبے میں جب بھائی استعمال ہوتا ہے تو بھائی یعنی دادا, بھائی یعنی جو ہے بہت بڑا کرمنل ڈان جس سے سب ڈرتے ہوں. تو میں یہاں پہ رک کے کہوں گا, یا علی آپ نے تو یو پی کے بھائی کو نہیں, آپ نے بامبے کے بھائی کو جانے کی اجازت دے دیا. آپ نے تو بامبے کے بھائیوں کو جانے کی اجازت دیا. اچھا, بعض جملے ایسے ہیں کہ اگر انہی جملوں کو استعمال کیا جائے تو لطف اسی میں ہے. مثلا ایک جملہ ہے جلا وطن, اردو میں جلا وطن, لیکن جلا وطن میں وہ لطف نہیں ہے جو تڑی پار میں لطف ہے. جو تڑی پار میں لطف آتا ہے وہ جلا وطن میں وہ لطف نہیں ہے. اچھا, رسول نے بھی کسی کو تڑی پار کیا تھا. رسول نے ہاتھ پکڑ کے کسی کو تڑی پار کر, کس کو؟ حکم. حکم کون؟ مروان کا باپ. مروان کو اور حکم کو, حکم کیا کرتا تھا؟ رسول اکرم کا استہزاء کرتا تھا, رسول اکرم کی توہین و مذاق کیا کرتا تھا. رسول اکرم کی, رسول اکرم نے اس کو جلا وطن کر دیا, تڑی پار کر دیا مروان کے ساتھ. جب خلافت اولا آئی, پہلی خلافت, تو حکم نے وہاں سے لیٹر لکھا کہ ہم کو بلا لیجئے. تو خلیفہ اول نے کہا کہ تم رسول کے نکالے ہوئے ہو, لہذا ہم تمہیں نہیں بلا سکتے. دوسری خلافت آئی, دوسری خلافت نے لیٹر لکھا کہ ہم کو بلا لیجئے. دوسرے خلیفہ نے بھی کہا تم رسول کے نکالے ہوئے ہو, ہم تمہیں واپس نہیں بلا سکتے. جیسے تیسری خلافت آئی, تیسری خلافت نے لیٹر لکھا, تیسری خلافت نے واپس بھی بلایا. کس کو؟ تڑی پار کو. تڑی پار کو واپس بلایا, اور واپس بلانے کے بعد اپنی بیٹی مریم کی شادی مروان سے کیا. یعنی کیا؟ تڑی پار کو واپس بھی بلایا اور اپنا داماد بنایا. رک کے ایک جملہ کہوں, جسے رسول نے تڑی پار کیا ہو اسے حکومت وقت نے بلا کے داماد بنا لیا, اور جس داماد کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا کے اعلان کیا تھا اس کی خلافت کو نہ مانا. جس داماد کو اٹھا کے اعلان کیا, لیکن میرے عزیزو تاریخ نے لکھا کہ خلافت ثالثہ میں ظلم ہوا, خلافت ثالثہ میں ظلم ہوا, مگر ان تڑی پار کے آنے کے بعد ظلم اور بڑھا. ان تڑی پار کے آنے کے بعد ظلم اور بڑھا. لہذا تاریخ نے ایک پیغام دے دی, یاد رکھو جب بھی حکومت وقت میں اگر عہدے پہ کوئی تڑی پار ہوگا تو ظلم نظر آنے لگے گا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر.
ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ اجازت دے دیجیے، مولا نے اجازت دیا۔ میں کہوں گا یا علی، ہمارا سماج اگر ہمارے بھائی سے ہماری بیوی کا جھگڑا ہو تو ہم بھائی کو اجازت نہیں دیتے، آپ نے اجازت دے دیا۔ علی نے پیغام دیا، یاد رکھو تمہارے سماج میں اور ہمارے سماج میں یہی فرق ہے، تمہارا سماج ہے، ہمارا سماج اسلامی سماج ہے۔ اگر آج میں اجازت نہ دیتا تو یہ روز محشر یہ کہہ دیتے کہ ہم تو جا رہے تھے معافی مانگنے، مگر علی نے جانے نہیں دیا، علی نے اجازت نہیں دیا۔ اور تم ہوگے جو اپنی بیوی کی مرضی نہ جانتے ہو، میں ایسا شوہر ہوں جو فاطمہ کی مرضی جانتا ہوں، میں ایسا شوہر ہوں جو فاطمہ کی مرضی جانتا ہوں۔ اجازت ملی، آنے کے بعد فاطمہ کو سلام کیا، شہزادی کو سلام کیا، شہزادی نے منہ پھیرا، جدھر منہ کیا ادھر پھر گئے، پھر سے سلام کیا، پھر منہ پھیرا، چاروں طرف شہزادی رک کرتی گئی اور یہ طواف کرتے رہے، یہ طواف کرتے رہے۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا، گویا ایک پیغام شہزادی نے دے دیا، یاد رکھو طواف تب قابل قبول ہوتا ہے جب جس کا طواف کیا جا رہا ہے وہ راضی ہو، جس کا طواف کیا جا رہا ہے وہ راضی ہو تب طواف قابل قبول ہے۔ اب ذرا طواف کرنے والے اگر مولود کعبہ کو راضی نہیں کیا اور طواف کر رہے ہیں تو طواف بیکار ہے۔ یہ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ لہذا شہزادی منہ پھیرتی گئی اور جواب نہیں دیا۔ اب یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، اور فاطمہ معصومہ عصمت کے مرتبے پر درجے پر فائز، اور سلام کا جواب نہیں دیا فاطمہ نے۔ اچھا اعتراض کون کرتا ہے اس پہ فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ جس کو خود استنجا اور غسل جنابت کی تمیز نہ ہو، وہ فاطمہ کے اوپر آ کے اعتراض کر رہا ہے۔ جہاں سے فقہ چلی ہو، جہاں سے شریعت چلی ہو، وہاں آ کے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ فاطمہ نے جو ہے جواب سلام نہیں دیا۔ لیکن سوال ہے یہاں پہ، لیکن اس کو سلیقے سے اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھا جائے۔ کس سے پوچھیں گے؟ آئیے اسی در دولت پہ چلتے ہیں کہ بی بی ہمارے علم میں اضافے کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ بتائیے کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ شہزادی اور یہ عرض کروں گا کہ اس در پہ، چونکہ اس در پہ جو بھی آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے گیا ہے۔ سورج آیا وہ بھی لے کے گیا، چاند آیا وہ بھی لے کے گیا، ملک آئے وہ بھی لے کے گئے، جو بھی آیا ہے، فرشتے آئے، منصب و عہدہ سب اسی در سے لے کے گئے۔ اے بی بی یہ فقیر آئے تھے، دو فقیر یہ بھی آئے تھے، ان کے بھی آغوش میں دو بخشش کے پھول ڈال دیتی، ان کو بھی جو ہے وہ کچھ عطا کر دیتی۔ شہزادی آواز دے کہ یاد رکھو اگر کوئی بندہ آیا ہوتا تو ضرور ملتا۔ پھر کون تھے؟ کہا کہ یہ بانیان ظلم تھے، یہ بانیان ظلم تھے۔ اگر آج ان کو معاف کر دیا جاتا تو سارے مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر آج ان بانیان ظلم کو معاف کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا کل شمرا آتا، پھر خلی آتا، پھر یزید آتا، اور سب آتے اور معافی مانگنے چلے آتے، مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ فاطمہ نے منہ پھیر کے یہ بتا دیا، پیغام دیا، یاد رکھو ہر ظالم کے لیے فاطمہ نے پیغام دیا کہ ظلم کرنے والے کوئی بھی تا قیامت پھر معافی کے امید نہ رکھے، معافی کی توقع نہ رکھے۔ شہزادی نے منہ پھیرا، کیوں؟ کیونکہ یہ بانیان ظلم تھے۔ اور اس کے بعد شہزادی کا جواب دینا کیا ہے؟ اگر سلام کا جواب دیتی تو کیا ہوتا؟ اس سے کتنا بڑا مفسدہ ہو جاتا، کتنا بڑا خطرہ ہو جاتا، کتنا امن پا جاتے وہ لوگ۔ کیوں؟ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں چھٹے امام کا، جس سے جو ہے یہ دلیل جو ہے متلل ہو جائے گا یہ بات۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی آپ بیٹھے ہوئے ہیں صحابیوں کے ساتھ، ایک شخص آیا جو بظاہر اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ چاہنے والے ہیں۔ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اور لگا بڑی بڑی ہانکنے، بڑی بڑی باتیں کرنے، ہمارے یہاں اتنے چاہنے والے، اتنے یہ ہیں وہ ہیں، اور بڑا جو لمبا چوڑا بتانے لگا۔ امام نے جب سن لیا سب تو کنیز سے کہا کہ تنور روشن کرو۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف آپ کو ایک نتیجہ دینے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کہا تنور روشن کرو، تنور روشن ہوا۔ جب وہ اپنی بڑی بڑی ہانک چکا اور تنور روشن ہو گیا، آگ سے گرم ہو گیا، امام نے کہا کہ دعویٰ کرتے ہو چاہنے والے ہو تو چلو پہلے ہی جان قربان کر دو۔
جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ. اب کیا کہتا ہے مولا, آپ کے چاہنے والے ایسے ہی اتنے کم ہیں اور ہم کچھ لوگوں کو لے کے آئے, آپ انہیں بھی ختم کروانا چاہتے ہیں, آپ انہیں بھی مروانا چاہتے ہیں. اسی اسنا میں ہارون مکی والد ہوئے. ہارون مکی والد ہوئے, آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو. امام نے کہا وعلیکم السلام یا ہارون. امام نے کہا ہارون تندور میں کود جاؤ. ہارون گئے, تندور میں کود گئے, امام نے ڈھکن بند کر دیا. اب ہارون آرام سے اندر بیٹھے اور یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا یہ مضطرب و پریشان بیٹھا. یہاں اس واقعے میں دو شخصیت ہیں, ایک چڑھانے والا, ایک چاہنے والا. ایک چڑھانے والا, ایک چاہنے والا. چڑھانے والا دعویٰ کرتا ہے مگر دیتا کچھ نہیں ہے. چڑھانے والا دعویٰ بہت کرتا ہے مگر دیتا کچھ نہیں ہے. چاہنے والا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. چڑھانے والا کیا ہوتا ہے, چاہنے والا کون ہوتا ہے؟ چڑھانے والا اگر امام کے بغل میں بیٹھا ہو تو مضطرب و پریشان ہوتا ہے, چاہنے والا آگ کے شعلوں میں بیٹھا ہو تو مطمئن ہوتا ہے. چاہنے والا آگ کے شعلوں میں بیٹھ کے مطمئن ہے. اور اس کے بعد جا کے جب امام گئے تو اس نے ڈھکن کھولا, دیکھا کہ ہارون بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہارون باہر آئے, ہارون سے کہا کہ ہارون یہ بتاؤ, جب تمہارے امام نے کہا کہ تنور میں کود جاؤ تم ڈرے نہیں, دیکھ رہے تھے کہ آگ روشن ہے. ہارون نے کہا تم نے غور نہیں کیا, جب میں والد ہوا تو میں نے کیا کہا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. کمال یہ نہیں تھا کہ ہارون نے سلام کیا, کمال یہ تھا کہ امام نے کہا وعلیکم السلام یا ہارون. کمال یہ تھا. لہذا ہم اور آپ ذات عاشورہ پڑھتے ہیں روز, ہم ذات وارثہ روز پڑھتے ہیں. خلوص سے پڑھیے, اگر زندگی کے کسی بھی لمحے میں امام نے جواب دے دیا زندگی آپ کی سنور جائے گی. ہارون نے کہا جب میں والد ہوا میں نے سلام کیا, امام نے کہا وعلیکم السلام یا ہارون. اب جب امام سلامتی کی دعا کر رہا ہے تو بھلا کون سی آگ ہمیں جلا سکتی ہے؟ تو یہاں سے یہ بات پتہ ہوئی کہ اگر امام سلام کر دے تو جہنم کی آگ میں وہ جل نہیں سکتا. شہزادی نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر شہزادی جواب دے دیتی تو کیا ہوتا, یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے, یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ اگر شہزادی جواب دے دیتی تو جہنم کی آگ سے یہ بچ جاتے, تو یہ علی کو تو روز ملتے تھے, علی کو بھی سلام کرتے تھے, علی بھی جواب بھی دیتے تھے, تو کیا علی کا جواب دینا, سلامتی کی دعا ان کی کرنا, کیا ان کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب نہیں ہے, جہنم سے بچنے کی ضمانت نہیں ہے؟ تو کہا اب سلام دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک سلام نارمل سلام ہوتا ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں روز. ایک سلام ہوتا ہے کچھ بخشش لینے کا سلام. بخشش لینے کا سلام, مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. آپ میں سے اکثر جو ہے وہ شادی شدہ ہوں گے, اور شادی شدہ آپ اپنے سسرال جاتے ہوں گے. سسرال میں آپ روز جا کے کسی کا سسرال, مثلا کانودر کے ہیں کوئی صاحب, کانودر میں سسرال ہے فرض کر لیجئے, آپ ڈیلی سسرال جاتے ہیں اپنے اور ڈیلی آ کے سلام کرتے ہیں, کچھ ملتا ہے؟ کہا نہیں ملتا روز. بعض لوگ سوچے کہ مولانا جانے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے, عید بقرعید تو ہماری یہی گزر جاتی ہے. لیکن وہی شخص اگر عید بقرعید جاتا ہے سلام کرنے تو وہ سلامی اسپیشل ہوتی ہے. عام دنوں آپ سلام کریں کوئی بخشش نہیں, کچھ نہیں ملنے والا, مگر وہی داماد اپنے سسرال جاتا ہے عید بقرعید سلام کرنے کے لیے تو سلامی ملتی ہے, بخشش عطا ہوتی ہے. لہذا علی کو جو روز سلام کر رہے تھے وہ سلام بخشش نہیں تھا. فاطمہ کو جو سلام کرنے آئے تھے وہ سلام کرنے نہیں آئے تھے, فاطمہ سے بخشش مانگنے آئے تھے. فاطمہ نے منہ پھیر کے بتایا تم وہ ہو جس سے رسول نے بھی منہ پھیرا ہے, ہم نے بھی منہ پھیرا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لہذا اب یہاں سے کچھ تاریخ, چونکہ آج شب شہادت ہے لہذا وہ تاریخ عرض کر کے ربط مسائل کہ یہ آخر ہوا کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا جو ابھی کچھ دن پہلے رسول اسلام کے ساتھ تقریباً رسول اسلام 6 مہینہ کانٹینیو فاطمہ زہرا کے گھر پہ سلام کرنے گئے اور لوگ ساتھ میں جاتے تھے نماز کے بعد, تو آخر یہ انقلاب کیا 2 دن میں کوئی ایسا ہو گیا کہ 2 دن میں آئے اور آگے جلا دیا؟ نہیں, پہلے سے پلاننگ تھی.
جو خطبہ فدق میں خود آپ نے ارشاد فرمایا شہزادی نے کہ تم نے نفاق کی سینگوں کو زمین میں گاڑ کے رکھا تھا، جیسے رسول کی آنکھ بند ہوئی تم نے اپنی سینگوں کو نکال لیا. لہذا کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک دو دن کا انسیڈنٹ تھا بس آیا اور ہو گیا، نہیں، بلکہ پلاننگ تھی پوری اور رسول کے جانے کا انتظار کیا جا رہا تھا. اب تاریخ نے لکھا کہ رسول اسلام کی جب آنکھ بند ہوئی تو مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں. دوشنبے کو رسول اسلام کی شہادت ہوئی. بعض تاریخ نے لکھا کہ شب سے شنبے یعنی شب منگل یا بدھ کو رسول اسلام کو مولا کائنات نے دفن کر دیا. اسی دوران جب غسل کا اہتمام کر رہے تھے مولا کائنات، جناب عباس آئے. عباس کون؟ رسول اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب آئے. اور آنے کے بعد چونکہ ان کو خدشہ تھا، آئے کہا یا علی ہاتھ بڑھاؤ. کہا علی ہاتھ بڑھاؤ. یہ کہاں سے پڑھا؟ تاریخ طبری، تاریخ سلیم ابن قیس اہل سنت کی تاریخ ہے. تاریخ طبری خود بیان کرتے ہیں لفظ ٹو لفظ جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہا کہ آئے اور آنے کے بعد کہا عباس نے کہا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ. کیا کرنا ہے؟ کہا بیعت کرنا ہے. کہا چچا یہ بیعت کا مقام ہے، رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے، رسول کے جنازے کی توہین ہے. کہا یا علی تم نہیں سمجھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے جو شک ہے وہ ہو کے رہے گا. اے علی ہاتھ بڑھاؤ. مولا کائنات نے کہا یہ رسول کے جنازے کی توہین ہے، لہٰذا میں ابھی کوئی کار دنیا نہیں کروں گا. رسول کی تدفین کیا. اب اگر مولا کائنات نے ایک ایسا عمل کیا، اگر وہ عمل نہ کرتے تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے عباس گئے تھے، علی نے منع کر دیا. علی کا حق تھا خلافت، غدیر میں اعلان کیا گیا تھا علی کا خلافت حق تھا، لیکن جب عباس گئے تو علی نے انکار کر دیا. لہذا اسلام کا مسئلہ تھا اور ہم نے جو ہے کسی ایک کو بنا دیا خلیفہ. اور اس کے بعد علی سے بیعت مانگنے گئے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، لہذا اسلام خطرے میں پڑ جاتا. لہذا اسلام کے لیے ہم نے علی کو قتل کر دیا. اسلام کے لیے. اور یہ جو ہوا ہے پورا سانحہ علی کی قتل کی پوری پلاننگ تھی. وہ تو شہزادی آ گئی، علی کی قتل کی پوری پلاننگ تھی. ہم نے علی کو قتل کر دیا، مگر علی نے کیا کیا؟ ایسا عمل کیا جس سے ان کی پوری پلاننگ جو ہے وہ چوپٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. ہوا کیا؟ جب تدفین کر دیا، سب ہو گیا، تو مولا کائنات نے شہزادی کو ناقے پہ بٹھایا، ناقے کی مہار خود پکڑا اور پکڑ کے رات میں 3 دن تک، تاریخ نے لکھا 3 دن کانٹینیو مسلسل مولا کائنات لے کے مدینے میں ہر گھر پہ گئے، دخل باب کیا ہے. اور دخل باب کرنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ تم غدیر میں تھے؟ تم غدیر میں تھے؟ تم غدیر میں تھے؟ سب سے پوچھا، سب نے کہا ہاں ہم تھے. ہماری ولایت کا اعلان سنا تھا؟ ہاں سنا تھا. آؤ گے ساتھ دو گے؟ ہاں ساتھ دیں گے. کہتے تقریباً 42 یا 44 افراد تیار ہوئے، کہا کہ ہاں ہم جو ساتھ دیں گے. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، صبح جو ہے وہ مسجد میں آ جانا، سر منڈا کے صبح مسجد میں آ جانا. اب جب مسجد پہنچے ہیں، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب قنبل، 4 افراد کے علاوہ کوئی نہیں. اتنی محنت کرنے کے بعد 3 دن محنت کیا، اتنی محنت کرنے کے بعد جب یہ دیکھا 4 افراد، علی کا دل ٹوٹ گیا. علی واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہا اب اس وقت تک میں اپنی رضا کو اپنے دوست پہ نہ ڈالوں گا سوائے نماز کے، کہ جب تک قرآن نہ جمع کر لوں. اور آنے کے بعد قرآن جمع کرنا شروع کیا. ادھر کیا ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار پہنچے سقیفہ میں. اور یہ سقیفہ ایک جگہ تھی جو اسلام سے پہلے وہاں مسائل حل کیے جاتے تھے جب مسلمان نہیں تھے. لیکن جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد رسول اسلام نے سقیفہ کو بند کر دیا اور سارے معاملات مسجد میں حل ہوتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو رسول اسلام نے وہیں سے رسول کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا گیا، کہ رسول اسلام نے سارے اسلامی معاملات مسجد میں حل کرنے کے لیے یہ بیانہ بنایا تھا، مگر رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی، پھر سے سقیفہ شروع ہو گیا. پہنچے سقیفہ میں، پہلے انصار پہنچے جو مدینے کے رہنے والے، اور وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد سعد ابن عبادہ جو ہے وہ ان کی حکمرانی کر رہے تھے. اور بعض تاریخ نے لکھا کہ انصار حکومت خلیفہ بنانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ جانشین پر گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے. جانشین کون ہونا چاہیے؟ جانشین رسول کا. لیکن کسی نے جا کے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو بتایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں خلافت بنائی جا رہی ہے. یہ دونوں وہاں سے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ خلیفہ اول نے پہلے اپنا امتیاز بتایا کہ ہم مہاجر ہیں، ہم رسول کے ساتھ جو ہے مکے میں ہم لڑے، ہم ساتھ میں رہے، ہم رسول کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، رسول کے ساتھ زیادہ ہم رہے، لہذا ہماری زیادہ عظمت ہے. مدینے والوں نے کہا کہ ہم نے رسول کو پناہ دیا ہے، ہم نے تم سب کو پناہ دیا ہے، لہذا ہماری زیادہ عظمت ہے. اسی میں بحث ہونے لگی. خلیفہ دوم نے، تاریخ طبری نے لکھا، خلیفہ دوم نے جب یہ دیکھا
کہ بحث ہو رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جھگڑا بڑھ جائے اور خلافت کا تعین نہ ہونے پائے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد خلیفہ اول سے کہا اپنے ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھا کے سب سے پہلے خلیفہ دوم نے خلیفہ اول کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور بیعت جب کر لیا لوگوں نے دیکھا جب انہوں نے بیعت کر لیا دھیرے دھیرے سب بیعت کرنے لگے۔ ابھی بھی لیکن ان کی خلافت، ان کی حکومت ابھی بھی مستحکم نہیں تھی، ابھی بھی مستحکم نہیں تھی۔ کس نے مستحکم کیا؟ قبیلہ بنی اسلم۔ قبیلہ بنی اسلم کون سا قبیلہ ہے؟ قبیلہ بنی اسلم مدینے سے باہر رہتے تھے اور بہت ہی بڑے کرمنل، لوٹ پاٹ کرنے والے، بہت ہی بڑے دہشت گرد، اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیجئے، ایسا قبیلہ جو سال میں ایک بار کبھی آتے تھے اور جب آتے تھے پورے مدینے میں لوٹ پاٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ اس دوران جس وقت خلیفہ بنی ساعدہ میں یہ پروگرام چل رہا تھا، اس وقت خلیفہ دوم نے یہ دیکھا کہ قبیلہ بنی اسلم مدینے میں ہے۔ جیسے ہی خود خلیفہ دوم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری نگاہ پڑی اس قبیلے پہ ہم سمجھ گئے اب ہماری خلافت بن جائے گی، اب ہماری خلافت بن جائے گی۔ بلایا قبیلہ بنی اسلم کو اور کہا کہ تم ایک کام کر دو، ہماری خلافت بنوا دو، سارے تمہارے معاملات جو مشکلات ہوں گے ہم حکومتی ہم حل کر دیں گے، تمہارا ٹیکس معاف کر دیں گے، تمہیں مدینے میں ہم تجارت کرنے کے لیے دکان دے دیں گے، تمہیں پراپرٹی مدینے میں دے دیں گے، بس ہماری حکومت بنوا دو۔ تاریخ میں لکھا ہے قبیلہ بنی اسلم، ابھی تک کچھ لوگوں نے بیعت کیا تھا پہلے خلیفہ کی، قبیلہ بنی اسلم نے جو کام کیا ہے، قبیلہ بنی اسلم کے ذریعے گھر میں جا جا کے جو بیعت کے لیے آتا تھا زبردستی بیعت کے لیے لے کے آتے تھے، نہیں آتا تھا اسے مار دیتے تھے۔ قبیلہ بنی اسلم نے جبرن مدینے والوں کو لا لا کے بیعت کروائی ہے اور حکومت بن گئی، حکومت بنی۔ مولا کائنات نے قرآن جمع کیا، قرآن جمع کر کے مسجد میں پہنچے، وہاں پہ خلیفہ اول نہیں تھے، خلیفہ دوم موجود تھے، قرآن لے کے پہنچے۔ وہ قرآن جو واقعا اگر آج وہ قرآن ہمارے درمیان ہوتا تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا کائنات پہنچے، میں قرآن جمع کر کے لایا ہوں اور یہ قرآن میں رائج کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مولا نے اعلان کیا خلیفہ دوم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے سوچا اگر یہ قرآن آ گیا تو آدھا قرآن تو انہی کی شان میں ہے، آدھا قرآن تو انہی کے فضائل بیان کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کہ اے علی تمہارے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا قرآن کافی ہے۔ یہ کہا اتنی محنت کرنے کے بعد جو بندہ پہنچا ہو قرآن لے کے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ علی کا دل دوبارہ ٹوٹا، علی واپس آئے، قرآن لا کے گھر میں رکھو، تاریخ نے لکھا پھر علی نے کسی کو نہیں دیا، وہ ایک امام سے دوسرے امام، آج امام زمانہ کے پاس وہ قرآن موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں سے خلیفہ دوم پہنچے خلیفہ اول کے پاس، یہاں تم بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہو، وہاں وہ قرآن لے کے آئے تھے، اگر رائج کر دیتے تمہاری حکومت ختم ہو جاتی۔ کہا کیا کریں؟ کہا فوراً سپاہیوں کو روانہ کرو اور بیعت لو۔ اب یہاں سے ثانیہ شروع ہوا جو شہزادی کے ساتھ مصیبت آئی، کہا کہ بھیجو بیعت لو۔ کون آیا؟ قنفذ۔ قنفذ کون ہے؟ بنی تیم یا بنی تیم۔ بنی تیم کس کا قبیلہ ہے؟ پہلے خلیفہ ابو بکر اسی قبیلے کے تھے، یعنی یہ قنفذ جو ملعون ہے وہ کون ہے؟ بنی تیم کا فرد ہے اور خلیفہ دوم کا غلام ہے، خلیفہ اول کے قبیلے کا ہے اور خلیفہ دوم کا غلام ہے۔ قنفذ کو بلایا، کہا جاؤ، جانے کے بعد جو ہے علی کو بلا کے لاؤ۔ آیا قنفذ، آنے کے بعد اس نے کہا کہ جو ہے وہ علی کو بلایا جا رہا ہے۔ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ علی دروازے پہ آئیں، ایسا نہ ہو کہ علی دروازے پہ آئے اور علی کا سامنا مردوں سے ہو جائے اور جنگ ہو جائے، لہذا شہزادی گئی۔ کیوں گئی شہزادی؟ شہزادی کو یہ پتا تھا میں رسول کی بیٹی ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ شہزادی کو یہ توقع نہ تھی، یعنی امت پہ اعتبار کر کے شہزادی دروازے پہ آئی تھی، امت پہ اتنا اعتبار تھا میں آؤں گی مجھے یہ کچھ نہ کہیں گے۔ آیا قنفذ، آنے کے بعد کہا علی کو بلایا گیا، شہزادی نے کہا علی نہ آئیں گے، واپس گیا، 3 بار تاریخ نے لکھا 3 بار بھیجا قنفذ کو، تیسری بار یہ کہا کہ علی کو جو ہے وہ لے کے آنا۔ شہزادی نے کہا نہیں آئیں گے، جا کے اس نے بتایا، کہا کہ ہم تو گئے تھے لینے کے لیے مگر کیا کریں فاطمہ دروازے پہ آ گئی تھی۔ دوسرے خلیفہ نے جو جملہ استعمال کیا، کہا کہ ہمیں عورت سے کیا مطلب، یعنی ایک فاطمہ وہ سیدۃ نساء العالمین کو عورت کہا جا رہا ہے، ہمیں اس عورت سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جملہ کہا گیا۔ اب اس کے بعد وہاں سے چلے، کہا اب چلتے ہیں، قبیلے بنی اسلم کو بلایا، کہا اب چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد جو ہے بیعت لے کے رہیں گے، اور اگر بیعت نہ کیا تو علی کا سر کاٹ دیں گے۔ کس نے کہا؟ خلیفہ دوم نے، وہی جملہ جو مروان نے کہا تھا ولید سے،
کیا کہا تھا؟ حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین ہاتھ نہ آئے تو پھر ہاتھ آنے والے نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ بیعت لو یا حسین کا سر کاٹ دو۔ وہی جملہ علی کے لیے کہا گیا۔ اب آنے کے بعد خود خلیفہ دوم آئے، ساتھ میں کنفوز ہے اور قبیلہ بنی اسلم کے افراد۔ اب آنے کے بعد یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اعتراض کرتے ہیں کہ گئے تھے علی کو لینے، وہ تو شہزادی آ گئی دروازے پہ، لہٰذا وہ کام جو شہزادی کے ساتھ ہوا وہ علی کے ساتھ ہونا تھا، مگر یہ جو ہے وہ حادثہ ہو گیا، یہ کوئی عمدن جان بوجھ کے نہیں ہوا۔ ایک عالم دین یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، کسی شخص کو اس نے پیسہ دیا بطور قرض، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، وہ قرض واپس نہیں کر رہا تھا، بڑا پریشان ہو گیا، عاجز ہو گیا۔ ایک دن قرض دینے والے نے پلان کیا کہ آج قرض لے کے رہیں گے، اگر نہ دیا تو جان سے مار دیں گے اسے۔ پہنچا دروازے پہ پلاننگ کے ساتھ، جان سے مارنے کی، قتل کرنے کی۔ دروازے پہ پہنچا، جیسے دخل باب کیا، کیا دیکھا؟ اس کی زوجہ دروازے پہ آئی۔ قتل کی پلاننگ سے گیا تھا مگر وہیں پہ اپنی قتل کی پلاننگ اور منصوبہ کو وہیں سے بھولا، چونکہ زوجہ دروازے پہ آئی، احترام میں واپس آ گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علی کو مارنے گئے تھے اور فاطمہ آ گئیں، تو عزیزو فاطمہ آ کے بہت دیر تک فاطمہ سے کلام کیا گیا ہے، بہت دیر تک وہاں گفتگو ہوئی ہے۔ اگر پتا تھا فاطمہ واپس چلے جاتے، لیکن نہیں میرے عزیزو، باقاعدہ تاریخ نے لکھا ہے جملہ کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے، فاطمہ نے باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، باقاعدہ گفتگو ہوئی، بحث ہوئی ہے۔ جناب شہزادے کونین نے فرمایا کیا تم اس گھر میں آگ لگاتے ہو جہاں حسنین جیسے بچے ہیں؟ تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ اور پھر مولا کائنات نے یہاں پہ دفاع کیوں نہیں کیا؟ بس یہیں سے جو اپنی بات کو ربط مسائل کی طرف جوڑتا ہوں کہ رسول اسلام جب آخری وقت تھا رسول اسلام کا، تو رسول اسلام نے 2 زوجہ وہاں پہ موجود تھی۔ رسول اسلام نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، تو ایک زوجہ گئی اپنے والد صاحب کو بلا کے لے کے آئیں، رسول نے منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا نا، رسول نے بھی منہ پھیرا، رسول نے منہ پھیرا۔ پھر کہا میرے حبیب کو بلاؤ، دوسری والی نے اپنے والد کو بلایا، پھر رسول نے منہ پھیر لیا۔ پھر انہی دونوں زوجہ میں سے کسی ایک نے کہا ہم جانتے ہیں یہ علی کو بلا رہے ہیں، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ مولا کائنات آئے، آنے کے بعد مولا کائنات کے کان میں رسول اسلام کچھ کہہ رہے تھے اور مولا علی پہلے دھیرے دھیرے رو رہے تھے، پھر اچانک مولا علی کی چیخ نکلی۔ اس کے بعد جناب سلمان نے پوچھا یا علی رسول اسلام کیا فرما رہے تھے؟ مولا نے فرمایا کہ اے سلمان، پیغمبر فرما رہے تھے اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد لوگوں کا کینہ تمہارے لیے ظاہر ہوگا، تم پر ظلم ہوگا۔ علی دھیرے دھیرے رو رہے تھے۔ سلمان نے پوچھا مولا یہ چیخ مارنے کا کیا سبب تھا؟ کہ رسول نے فرمایا یا علی فاطمہ کا بچہ مار دیا جائے گا، یا علی فاطمہ کا بچہ مار دیا جائے گا۔ مولا کائنات نے چیخ مار کے گریہ کرنا شروع کیا۔ پھر مولا نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ مصیبت، اتنے زیادہ مصائب ڈھائے جائیں گے، یا رسول اللہ اب بھی صبر کرنا ہوگا؟ رسول اسلام نے اپنا وگرنہ صبر کرنا۔ علی کی مظلومی اس وقت واقعاً غربت علی ہے۔ رسول نے جو وصیت کیا علی اگر ناصر مددگار مل جائیں گے تو قیام کرنا وگرنہ صبر کرنا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب لوگ آئے، اور اس وصیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، لوگ آئے اور آنے کے بعد جب دروازے کو جلانا شروع کیا، کہتے ہیں ابھی دروازہ گرا نہیں تھا، ابھی بھی فاطمہ دروازے کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ کہتی ہے کہ اسی اسنا میں دیکھا کہ چادر میں لپٹا ہوا فاطمہ کا ہاتھ دروازے سے باہر آیا۔ تاریخ نے لکھا یہ شخص جو ان کا مالک تھا کھڑا تھا، کنفوس سے تازیانے کو لیا اور لے کے فاطمہ کے ہاتھ پہ جو تازیانے سے وار کیا، خود بیان کرتا ہے فاطمہ نے ایسی چیخ ماری کہ مجھے لگا پورا مدینہ لرز گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزو، ابھی بھی فاطمہ ولایت کے دفاع میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب دروازے میں اس کنفوس ملعون نے لات مارنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا دروازے پہ جب لات ماری تو شہزادی دیوار کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اور دروازہ جب دھکا دیا گیا، ایک مرتبہ شہزادی در و دیوار کے درمیان آ گئی، در و دیوار کے درمیان آئی، دروازے کی کیل شہزادی کے پہلوں میں پیوست ہوئی۔ ہاں میرے عزیزو، شہزادی زمین پہ آئی۔ یہاں پہ تاریخ نے لکھا کہ مولا علی نے جیسے ہی یہ ملعون اندر گھسا، مولا علی نے ایک مرتبہ اس کا گریبان پکڑا اور اسے پٹکا، اور پٹک کے مولا علی نے اس کے سینے پہ اپنے زانوں کو رکھا۔ لیکن اسی درمیان کیا دیکھا؟ قبیلہ بنی اسلم مولا علی کے گھر میں داخل ہوئے۔
اب جب قبیلہ بنی اسلم کے 17 افراد داخل ہوئے، مولا کائنات نے وہیں پہ صبر کیا. تم کیا ہو؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں ختم کر دوں، مگر رسول کی وصیت سامنے ہے، اے علی اگر ناصر مل جائے تو قیام کرنا، وگرنہ صبر کرنا. مولا کائنات صبر کر کے بیٹھ گئے. ہاں میرے عزیزوں، یہی وہ ایام ہے کہ شہزادی نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا. پسلیاں ٹوٹ گئیں، پہلو شکستہ ہو گیا، شکم کا بچہ مار دیا گیا. لیکن میرے عزیزوں، شہزادی نے 75 دن کیسے برداشت کیے؟ شہزادی نے 75 دن یا 95 دن کیسے برداشت کیے؟ جب اگر انسان سانس لیتا ہے تو انسان کی پسلیوں میں درد، اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو انسان کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے. نہ جانے شہزادی نے ان 75 دنوں میں کیسے برداشت کیا. ہاں عزیزو، شہزادی نے کچھ وصیتیں کیا تھا مولا کائنات سے. مولا آئے ہیں اور آنے کے بعد شہزادی لیٹی ہوئی ہیں. جب آخری وقت آیا، شہزادی لیٹی ہوئی، مولا پہنچے اور پہنچنے کے بعد مولا نے کہا کہ اے بنت مصطفیٰ بولیے، کلام کریے. جناب فاطمہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں. کہا اے دختر رسول، اے فاطمہ بولو، کلام کرو. جب 2 بار کوئی جواب نہ آیا، مولا نے تیسری بار مظلومی بھرا جملہ کہا، اے فاطمہ تمہارا علی بلا رہا ہے، کچھ تو بولو. تمہارا علی پکار رہا ہے، کچھ تو بولیے. اب فاطمہ نے دیکھا یا علی آپ آ گئے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کیا. کہا یا علی غسلنی، کفنی، حنتنی، دفنی فی اللیل. اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں حنوط کرنا، مجھے رات میں کفن پہنانا، مجھے رات میں دفن کرنا. عزیزو یہ وصیت سمجھ میں نہیں آئی. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا یہ بتائیے فاطمہ نے رات میں دفن کرنے کو کیوں کہا؟ کہا اس کا راز اس وقت کھلا جب غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے باہر آئے. سلمان نے سوال کیا، اے مولا چیخ مارنے کا سبب کیا تھا؟ علی نے فرمایا ارے سلمان، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر مجھے بھی پتا نہ چلنے دیا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹی. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزیزو ایک اور وصیت کیا. کہا یا علی روز میری قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. سورہ یاسین شہزادی کو بہت پسند ہے. اے میرے عزیزو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، شہزادی کو بہت عزیز ہے. اے علی میری قبر پہ آنا اور آنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. اور فرمایا کہا اے علی میری زینب کا خیال رکھنا، اے علی میری زینب کا خیال رکھنا. تاریخ نے لکھا مولا کائنات ایک دن قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ قبر فاطمہ سے آواز آئی یا علی فوراً گھر جائیے، اے علی اٹھیے گھر جائیے. علی نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی کوئی خطا ہوئی؟ کہا نہیں نہیں، میری زینب سوتے سوتے بے چین ہو کر گھبرا کے جاگ گئی ہے. اے علی جائیے، میری زینب گھبرا رہی ہے، میری زینب تنہائی سے ڈر رہی. میں کہوں گا اے شہزادی آج زینب کا ذرا سا گھبرانا آپ کو برداشت نہیں ہوا. اللہ نے شام غریبا ایک چھینا کبھی بچوں کو سنا رہی ہے، کبھی پہرا دے رہی. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں میرے عزیزو بس ایک منظر اور آپ کی رحمتوں کو تمام کیا. جب رسول نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا اور ہجرت کے بعد تمام اموال علی کے حوالے کیا، رسول اسلام نکل گئے تھے اور علی کے حوالے کر کے گئے امانت آپ لے کے آئیے گا. ان امانتوں میں فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ بنت محمد یعنی پیغمبر کی بیٹی، یہ 3 فاطمہ اس قافلے میں تھی. کہا علی ان کو لے کے فلاں مقام پہ آنا. مولا کائنات لے کے چلے. راستے میں کچھ لوگوں نے مولا پہ حملہ کیا، 7 سے 8 افراد تھے. مولا نے کچھ افراد کو واسطے جہنم کیا اور کچھ افراد بھاگ گئے. اس کے بعد آئے مولا علی جناب فاطمہ کے پاس. کتنی عمر تھی؟ 8 سال. شہزادی کی عمر 8 سال کی تھی. آئے شہزادی کے پاس اور آنے کے بعد فرمایا اے بنت مصطفیٰ، اے بنت محمد، اے فاطمہ کوئی زحمت تو نہیں ہوئی؟ کوئی اذیت تو نہیں ہوئی؟ شہزادی نے بڑھ کے آواز دیا اے علی جس کے ساتھ تم جیسا محافظ ہو بھلا اس کو اذیت کیسی، بھلا اس کو زحمت کیسی. ہاں میرے عزیزو فاطمہ کو لیا، لینے کے بعد رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد رسول کے حوالے یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے. جیسے مولا نے کہا رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول کیوں روئے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میرے عزیزو جب 75 دن بعد شہزادی کی شہادت ہوئی، علی نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، اب لے
پوچھئے گا، آپ کو خود بتائے گی امت نے کیا مظالم ڈھائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ يَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة الإمداد اشفعي لنا عند الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل دعاء ماتم حسین